بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 21 میں سورۃ العنکبوت کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سخت سے سخت حالات میں بھی دین کا کام کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھنا ہے، جس سے سکون اور طاقت ملتی ہے۔ اس ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت اور نماز ہے۔ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھاتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر کسی ملک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ دنیا کی زندگی بہت کم وقت کی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے گا، ان پر عمل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ روم ایک بہت بڑے ملک کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن مجید کی باتیں بالکل سچ ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہی قرآن مجید لوگوں کو آخرت کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت دیں گے اور برے کام کرنے والوں کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنے رب ہونے کی پہچان رکھ دی ہے۔ فطرت سے مراد انسان کے دل کے اندر کے حالات ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے اور ان کے حکم مان کر سکون ملتا ہے، اور غلط کام کر کے پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آدھی بات مانتے ہیں اور آدھی نہیں مانتے۔ ایسے لوگ خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ایسا کرنا تو غلط ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن قوموں پر عذاب آیا وہ شرک کیا کرتی تھیں، یا پھر دین کے کچھ حکموں پر عمل کرتی تھیں اور کچھ حکموں کی نافرمانی کرتی تھیں۔ اس لیے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں پورے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنا وعدہ پورا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور حکومت دیں گے۔ اس کے بعد نئی سورۃ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ قرآن مجید ان بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، جبکہ گناہ گار لوگ کھیلوں، تماشوں، میلوں، ڈراموں کے ذریعے دوسروں کو نماز اور دین کے کاموں سے اور قرآن مجید سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، خاص کر اپنی والدہ کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ والدین شرک کرنے پہ مجبور کریں تو ان کی وہ والی بات نہیں ماننی، لیکن ان کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ ہمارے تمام کاموں کا نتیجہ ملے گا، اس لیے نمازیں قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور لوگوں کی طرف سے مخالفت پر صبر کرو۔ لوگوں کو خود سے کمتر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرو اور اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی بجائے اپنے باپ دادا کے حکموں کو مانتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کھو کر آخرت کو نہیں بھولنا۔ کہیں شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف معاف کرنے والے ہیں اور صرف رحم فرماتے جائیں گے، اور
تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے گناہ کرتے جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، لیکن کل علم پورے کا پورا یعنی کل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کچھ باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد نئی سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں اعلان کیا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ پھر بتایا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور مشکل دور کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت عمدہ بنایا اور انسانوں کو خاص طور پر بہترین بنایا۔ اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن گناہ گار لوگ فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک کام کر سکیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہ گار لوگوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں جو قرآن مجید کی نصیحتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر عمل کیا انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کے کاموں میں کھپانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس کام کا اجر دنیا کے مال و دولت سے زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے گروہ۔ اس صورت میں لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو ختم کرنے کے لیے سخت حکم دیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی حیثیت ختم کر دی گئی اور فرمایا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ازواج مطہرات کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا گیا جس میں کافروں کے بہت سارے گروہوں نے مل کر مدینہ کے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ ان سخت ترین حالات میں منافق لوگوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی جنگ سے روکنے کی کوشش کی، جبکہ مومنین نے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر بھروسہ کیا اور پوری طاقت سے مقابلے کے لیے ڈٹ کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو مدد دی اور کافروں کے لشکر پر آندھی بھیجی اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر منافق گروہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سخت سزا دلوائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مومنوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ ایسے مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق کام کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ بچوں، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 21 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔